بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت پنجم، آج ہم اپنا معاشرتی علوم کا نیا باب شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعطیلات سے پہلے ہم اپنے 3 باب مکمل کر چکے تھے۔ آج ہم اپنا باب نمبر 4 شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی معاشرتی علوم کی کتاب کا صفحہ نمبر 26 کھولیں۔ صفحہ نمبر 26، باب نمبر 4، تاریخ۔ باب نمبر 4، تاریخ۔ تاریخ کسے کہا جاتا ہے؟ تاریخ ماضی کو کہا جاتا ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ ماضی۔ اب ماضی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کل کیا کیا یا پرسوں کیا کیا یا سال پہلے کیا کیا، اسے ماضی نہیں کہا گیا۔ تاریخ یہاں پر ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان کے بارے، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اس کے علاوہ جو بادشاہ شہنشاہ گزر چکے ہیں اور جس کا دور حکومت گزر چکا ہے، ان سب کے بارے بات کی گئی ہے، اسے تاریخ کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پہلے دن کا کام شروع کرتے ہیں، اور ہمارے پہلے دن کا کام کیا ہے؟ پڑھائی ہے۔ پہلے دن کا کام پڑھائی ہے۔ شمسی اور قمری کیلنڈر میں فرق۔ ہمارا پہلا ٹاپک کیا ہے؟ شمسی اور قمری کیلنڈر میں فرق۔ سب سے پہلے تو شمسی کسے کہا جاتا ہے؟ شمسی لفظ شمس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سورج، اور قمری قمر سے نکلا ہے، جس کے معنی چاند کے ہیں۔ شمسی سورج اور قمری چاند۔ شمسی اور قمری کیلنڈر میں فرق: دن، ہفتہ، مہینے اور سال وقت کی اکائیاں ہیں۔ جی، وقت کی اکائیاں کون کون سی ہیں؟ دن، ہفتہ، مہینے اور سال۔ طلباء و طالبات اپنے پاس پینسل، اریزر اور شارپنر رکھیں یا ہائی لائٹر رکھیں، تاکہ جہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لائن اہم ہے یا یہ کوئی بھی پوائنٹ جو اہم ہے، آپ اس کو انڈر لائن کریں یا ہائی لائٹ کریں، کیونکہ آپ سے مختصر سوالات و جوابات میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ خالی جگہ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو جو اہم لائن ہے یا پوائنٹ ہے اس کو انڈر لائن کریں، تاکہ سبق کے اندر سے آپ کو کوئی بھی سوال جواب پوچھا جائے تو آپ کو پتہ ہو۔ جیسے دن، ہفتہ، مہینے اور سال وقت کی اکائیاں ہیں۔ یہاں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وقت کی اکائیاں کون کون سی ہیں، یا آپ سے آپشنز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وقت کی اکائیاں ڈیش ہیں۔ آپ کو آپشن دیے جا سکتے ہیں، دن، ہفتہ، مہینے اور سال، یا پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ تمام ہیں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں، اور اسی طرح یہ فل ان دا بلینکس یعنی خالی جگہ بھی بن سکتی ہے۔ سال کی گنتی 2 طرح سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ بھی ایک اہم لائن ہے، اہم پوائنٹ ہے کہ سال کی گنتی کس طرح سے ہوتی ہے، کن طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، شمسی یا عیسوی سال۔ سال کی گنتی 2 طرح سے ہوتی ہے، کون کون سے؟ نمبر 1، شمسی یا عیسوی سال۔ نمبر 2، قمری یا اسلامی سال۔ کون کون سے ہیں؟ شمسی یا عیسوی سال، قمری یا اسلامی سال۔ جی، شمسی یا عیسوی سال۔ شمسی میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ شمس سے نکلا ہے، جس کے معنی سورج کے ہیں، اور اسے عیسوی سال بھی کہا جاتا ہے۔ عیسوی سال
یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا دور، شمسی یا عیسوی سال، جو جسے انگریزی مہینے بھی کہا جاتا ہے، جیسے آپ کیلنڈر میں دیکھتے ہوں گے جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، یہ شمسی مہینے ہیں، شمسی سال ہے۔ ایک سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد ایک سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے، اسے شمسی سال کہتے ہیں۔ جی، زمین سورج کے گرد جب ایک سال میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شمسی سال کہا جاتا ہے۔ شمسی سال کی گنتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ عیسوی مہینے 30 یا 31 دن کے ہوتے ہیں سوائے فروری کے، جس کے 3 سال 28 دن کے، جبکہ ہر چوتھا سال 29 دن کا ہوتا ہے، جسے لیپ کا سال کہتے ہیں۔ جی، زمین سورج کے گرد ایک سال میں اپنا چکر جب مکمل کرتی ہے تو اسے کون سا سال کہا جاتا ہے؟ شمسی سال، یعنی زمین سورج کے گرد جو چکر مکمل کرتی ہے، زمین کا سورج کے گرد گردش کا جو ایک پیمانہ ہے اسے شمسی کیلنڈر یعنی شمسی سال کہا جاتا ہے۔ اور شمسی سال کی گنتی کب سے شروع ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد شروع ہوئی۔ اور شمسی یا عیسوی مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 یا 31 دن ہوتے ہیں سوائے فروری کے۔ فروری میں آپ نے دیکھا ہوگا 28 دن ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک سال ایسا بھی آتا ہے جب فروری میں 29 دن ہوتے ہیں، اور اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیپ کا سال کہتے ہیں۔ اس لائن کو انڈر لائن کر لیں کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ لیپ کا سال کسے کہا جاتا ہے؟ جس سال فروری میں 29 دن ہوتے ہیں اس سال کو لیپ کا سال کہا جاتا ہے۔ لیپ کے سال میں فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ جو سال 4 پر پورا تقسیم ہو جائے وہ لیپ کا سال کہلاتا ہے۔ مثلاً 2012 اور 16 لیپ کے سال ہیں۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، لیکن لیپ کے سال میں 366 دن ہوتے ہیں۔ لیپ کے سال 2016 کا کیلنڈر صفحہ نمبر 26 پر دیا گیا ہے۔ جی، لیپ کا سال، لیپ کا سال۔ اب لیپ کا سال کسے کہا جاتا ہے؟ یہ وہ سال ہے جس کے اعداد 4 پر پورے تقسیم ہوتے ہوں اور اس سال فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ اب کیوں 29 دن کا ہوتا ہے؟ کیونکہ زمین سورج کے گرد اپنا جو چکر مکمل کرتی ہے وہ 365 دن اور 6 گھنٹوں میں کرتی ہے۔ کتنے عرصے میں کرتی ہے؟ 365 دن اور 6 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے۔ اب ہم تو راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں، ہم راؤنڈ فگر کیا لے لیتے ہیں؟ ہم 365 ڈیز لے لیتے ہیں۔ 365 دن اور 6 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے۔ زمین سورج کے گرد اپنا چکر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اس سال میں کتنے دن ہیں یا زمین نے سورج کے گرد اپنا چکر کتنے عرصے میں مکمل کیا، تو ہم کہتے ہیں 365 دنوں میں۔ اب یہ 365 دن تو ایک طرف ہو گئے، لیکن جو یہ 6 گھنٹے ہیں، یہ 6 گھنٹے ہر سال جمع کر لیے جاتے ہیں۔ اس کو آپ چاہے ان 6 گھنٹوں کو 4 دفعہ جمع کر لیں، 6 + 6 + 6 تو یہ تب بھی 24 بنتا ہے، اور اگر آپ 6 کو 4 سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ تب بھی 24 ہی بنتا ہے۔ اب کیونکہ ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے تو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے 24 گھنٹے، یعنی ایک دن مکمل ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں کہ کیونکہ 4 سال بعد اس کو فروری کے مہینے میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، جیسے ہی یہ 24 گھنٹے مکمل ہو جاتے ہیں، 6 + 6 + 6 + 6 24 آورز مکمل ہو گئے، یعنی 6 گھنٹوں کو جب
4 سال جمع کرتے رہے تو یہ 24 گھنٹے یعنی ایک دن مکمل ہو گیا. اور جب یہ ایک دن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو فروری کے مہینے میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. کیوں ایڈ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ باقی مہینے 30 یا 31 دن کے آلریڈی ہیں. باقی مہینے 30 یا 31 دن کے ہیں. صرف ایک فروری کا مہینہ ہے جس کے 28 دن ہوتے ہیں. اسی لیے اس ایک دن کو فروری کے مہینے میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اور فروری کے اس سال 29 دن ہوتے ہیں. ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ لیپ کا جو سال ہوتا ہے اس سال کے اعداد 4 پر پورے تقسیم ہو جاتے ہیں. لیپ کا سال. اب اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے، اگلا ہمارا ٹاپک ہے قمری یا اسلامی سال. کون سا ہے؟ قمری یا اسلامی سال. چاند زمین کے گرد ایک ماہ میں ایک چکر پورا کرتا ہے. ان مہینوں کو قمری یا اسلامی مہینے کہتے ہیں. ایک قمری سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ان کو ہجری سال کہا جاتا ہے. ان کی گنتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے شروع کی جاتی ہے. قمری سال کے مہینوں کا شمار چاند کے حساب سے کیا جاتا ہے، اس لیے ان میں بعض 29 اور بعض 30 دن کے ہوتے ہیں. قمری لفظ قمر سے نکلا ہے جس کے معنی چاند کے ہیں اور اسے اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے. جیسے اسلامی مہینوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ کون سے مہینے ہیں؟ یہ اسلامی مہینے ہیں، یعنی قمری مہینے جو چاند دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ جی اب اگلا مہینہ شروع ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے. جیسے ہم عید الفطر مناتے ہیں تو کیسے مناتے ہیں؟ چاند دیکھ کر ہی منائی جاتی ہے عید. کہ آپ دیکھیں کہ انتظار ہوتا ہے، لوگ اپنی گھروں کی چھتوں پر ہوتے ہیں کہ چاند نکلے گا تو عید منائیں گے. تو وہ اسلامی مہینہ ہے جس کا انتظار، جس کے چاند کو دیکھ کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ عید کل ہوگی یا نہیں ہوگی. چاند زمین کے گرد ایک ماہ میں، جی چاند زمین کے گرد اپنا چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتا ہے؟ ایک مہینے میں مکمل کرتا ہے. اور ان مہینوں کو اسلامی مہینے بھی کہا جاتا ہے اور ہجری سال بھی کہا جاتا ہے. ہجری سال یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی تو اسے ہجری سال کا نام بھی دیا گیا. اور اس کے مہینوں کا شمار چاند کے حساب سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عید جیسے ہم مناتے ہیں یا کوئی بھی، جیسے آپ 12 ربیع الاول چاند دیکھ کر ہی ہے نا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو اس میں 12 ربیع الاول جب آئے گی تو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے. ان میں سے بعض مہینے 29 اور بعض 30 دن کے ہوتے ہیں. یہ بھی چاند دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ 29 دن کا مہینہ ہوگا یا 30 دن کا مہینہ ہوگا. اگلا ہمارا ٹاپک ہے کیلنڈر سے دن اور تاریخ دیکھنا. کیا ہے؟ کیلنڈر سے دن اور تاریخ دیکھنا. جی عیسوی اور اسلامی مہینوں کا حساب رکھنے کے لیے کیلنڈر بنائے جاتے ہیں جن پر ترتیب سے دن، ہفتے اور مہینے لکھے جاتے ہیں. اگر ایک ہی کیلنڈر پر عیسوی اور قمری تاریخیں ہوں تو عیسوی سال کی تاریخوں کو چھوٹے ہندسوں میں اور قمری سال کی تاریخوں کو بڑے ہندسوں میں لکھا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیلنڈر سے دن اور تاریخ کیسے دیکھی جاتی ہے. عیسوی اور اسلامی مہینوں کا حساب رکھنے کے لیے کیلنڈر پہ مینشن کیا جاتا ہے کہ قمری یعنی اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے اور شمسی مہینے کی یا عیسوی سال کی کون سی تاریخ ہے، جس پر ترتیب سے دن، ہفتے اور مہینے لکھے جاتے ہیں. اگر ایک ہی کیلنڈر پر یہ دونوں تاریخیں درج کی گئی ہوں یعنی قمری بھی اور عیسوی بھی، تو اس میں عیسوی سال کی تاریخوں کو چھوٹے ہندسوں میں اور قمری سال کی تاریخوں کو بڑے ہندسوں میں لکھا جاتا ہے. آپ جیسے اوپر ہی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہی ایک کیلنڈر دیا گیا ہے جس میں اسلامی مہینے صفر کی تاریخوں کو بڑا لکھا گیا ہے اور
شمسی مہینہ یا جو انگریزی مہینے ہیں ان کی جو تاریخیں ہیں 13 دسمبر، یہ تمام جو ہیں وہ چھوٹے ہندسوں میں لکھی گئی ہیں۔ اہم معلومات: شمسی سال کو عیسوی سال اور قمری سال کو اسلامی سال بھی کہتے ہیں۔ اسے ہائی لائٹ کر لیں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شمسی سال کو اور کیا کہا جاتا ہے اور قمری سال کو اور کس سال کا نام دیا گیا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے عشرہ، صدی، ملینیا۔ جی، فرق ان میں کیا ہے؟ عشرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں 10، یعنی 10 کے مجموعے کو عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 سال کے عرصے کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں 2001 سے 2010 10 سال ہو گئے تو اسے عشرہ کہا جائے گا۔ اور اگلا ہے صدی، 100 سال کے عرصے کو صدی کہا جاتا ہے، 100 سال کے عرصے کو صدی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ملینیا، ملین ہم کہتے ہیں، اس سے یہ لفظ ملینیا نکلا ہے جس کے معنی ہے 1000 سال کا عرصہ۔ عشرہ 10 سال پر محیط ہوتا ہے، صدی 100 سال کو کہتے ہیں، جبکہ ملینیا 1000 سال کے عرصے کو کہا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات، ہمارا پہلے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنا دوسرے دن کا کام شروع کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرے دن کا کام پڑھائی ہے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھولیں، صفحہ نمبر 28۔ تحریک پاکستان کے اہم واقعات۔ کیا پوائنٹ ہے، کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ تحریک پاکستان کے اہم واقعات۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کا اقتدار 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت پورے عرب اور آس پاس کے علاقوں تک قائم تھی۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ فتح کر لیا۔ مزید مہمات کے بعد ملتان بھی فتح کر لیا گیا۔ محمد بن قاسم نے ہندو اور بدھ مت رہنماؤں کے وظیفے مقرر کیے اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ بیرونی حملوں کے باوجود سندھ، پنجاب اور دوسرے علاقوں کے لوگ اپنی اپنی علاقائی ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں مصروف رہے۔ محمد بن قاسم کے بعد مختلف مسلمان حکمرانوں نے برصغیر پر حکومت کی، جن میں خاندان غلامہ، تغلق، خلجی اور مغلیہ وغیرہ شامل تھے۔ مغل حکومت کا خاتمہ 1857 میں ہوا اور جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے برصغیر پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کا اقتدار 1947 تک قائم رہا۔ تحریک پاکستان کے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ جی، سب سے پہلے تو برصغیر۔ برصغیر براعظم ایشیا میں ایک علاقہ ہے، ایک خطہ ہے زمین کا۔ براعظم یعنی اعظم کا مطلب ہے بڑا اور برصغیر یعنی صغیر کا مطلب ہے چھوٹا۔ یہ ایک چھوٹا زمین کا خشکی کا خطہ ہے جسے برصغیر پاک و ہند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ برصغیر ایک ایسا علاقہ یا ایسا خطہ تھا جہاں پر ہندو، مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ لیکن وہ ایک ساتھ تو رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کو وہاں پر اپنے رہن سہن یا مذہبی فرائض کی ادائیگی کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر بڑی جدوجہد اور کوششوں کے بعد جب مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنا، مسلمانوں کا اقتدار کب شروع ہوا؟ 712 میں، جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ اس کے بعد اس نے ملتان بھی فتح کیا۔ مسلمانوں کی حکومت پورے عرب اور آس پاس کے علاقوں تک قائم تھی۔ یعنی جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت عرب اور آس پاس کے علاقوں میں قائم ہوئی۔
محمد بن قاسم نے راجہ داہر کون تھا؟ ایک ہندو تھا، اسے شکست دے کر سندھ فتح کیا اور پھر مزید مہمات کے بعد ملتان بھی فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم نے ہندو اور بدھ مت کا مطلب ہے مذہب۔ بدھ مت ایک مذہب ہے جس میں جب آریہ آئے اور وہ ان میں ذات پات بہت زیادہ تھی کہ مطلب اونچی ذات اور نیچی ذات، تو ان کے بادشاہ کا ایک بیٹا جس کا نام سدھارتھ تھا، لیکن اسے گوتم کہا جاتا تھا، اسے گوتم بدھ کہا جاتا تھا۔ وہ جب بڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو غلط ہے، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت حاصل ہوئی، اس نے دیکھا کہ یہ ذات پات کا نظام بہت غلط ہے، اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات کے لوگوں پر ظلم اور ستم ڈھاتے ہیں۔ تو وہ گیا کے جنگلوں میں چلا گیا اور وہاں پر اس نے غور و فکر کیا، لیکن اس مذہب میں یہ فرق تھا کہ وہاں پر مرنے کے بعد لاشوں کو یا مردوں کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں دفنایا جاتا ہے۔ لیکن اس نے اس چیز کو ختم کیا کہ ذات پات کے نظام کو ختم کیا جائے کہ اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات کے لوگوں کو مطلب ان پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں۔ اس کی تفصیل آپ جیسے جیسے بڑی کلاس میں جائیں گے آپ مزید اس کے بارے میں جانیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کر لیا، ملتان بھی فتح کر لیا، تو اس نے وہاں کے جو حکمران تھے یا رہنما تھے، اس نے انہیں شکست دینے کے بعد ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، یعنی اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس نے کوئی برا سلوک یا ظلم و ستم نہیں کیا کہ یہ غیر مسلم ہے، بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا سلوک رکھا، ان کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی، ان کو ان کی علاقائی ثقافت کی یعنی ان کے جو تہذیب و طریقے تھے، رہن سہن تھا، اس کے مطابق ہی ان کو زندگی گزارنے کی آزادی دی۔ اور ان کے محمد بن قاسم کے یہ حسن سلوک کو یا اچھے سلوک کو دیکھ کر بہت سے غیر مسلم جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے بعد مختلف مسلمان حکمرانوں نے برِ صغیر پر حکومت کی۔ اب کون کون سے اس میں حکمران شامل تھے؟ ان میں خاندان غلامہ، تغلق، خلجی اور مغلیہ وغیرہ شامل تھے۔ اب مغل حکومت کا خاتمہ تو 1857 میں ہو گیا اور جنگ آزادی کے بعد پھر انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضہ کر لیا، اور انگریزوں کا اقتدار کب تک رہا؟ 1947 تک، یعنی 1947 جب پاکستان قیام میں آیا، وجود میں آیا، تو اس کے بعد انگریزوں کا اقتدار ختم ہوا۔ اب اس کی تفصیل کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے دو قومی نظریے کا ارتقا، دو قومی نظریے کا ارتقا یعنی مرحلہ وار کیسے وجود میں آیا، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں مسلمان اور غیر مسلم آباد تھیں، جن میں اکثریتی آبادی ہندو قوم پر مشتمل تھی۔ اگرچہ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، لیکن یہ آپس میں گھل مل نہ سکیں اور نہ ہی دونوں قوموں کی مشترکہ معاشرت وجود میں آ سکی، اور یہی چیز دو قومی نظریہ کی بنیاد بنی۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ دو الگ الگ قومیں ایک جگہ رہتی تھیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ برِ صغیر کو برِ صغیر پاک و ہند کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی پاک مطلب پاکستان اور ہند ہندوستان، یعنی وہاں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد تھی، لیکن وہ دونوں کیونکہ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک مسلم قوم تھی اور ایک غیر مسلم قوم تھی، اور دونوں کی روایات، مذہبی رسومات، ثقافت بالکل الگ تھی، دونوں کی جو نظریات تھے وہ الگ الگ تھے، تو ایک جگہ پر وہ کیسے رہ سکتے تھے؟ اسی لیے پھر دو قومی نظریہ پیش کیا گیا۔ اس میں جو اکثریتی آبادی تھی وہ ہندو قوم پر مشتمل تھی۔ یہ دونوں قومیں بہت لمبے عرصے تک، بہت زیادہ عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے نظریات ایک جیسے نہ ہو سکے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل نہ سکے، اور اسی وجہ سے پھر دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی۔
اگلا ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان. جی سر سید احمد خان کون تھے؟ سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے ایک عظیم رہنما کہہ لیں. انہوں نے بہت سی مسلمانوں کے لیے جدوجہد اور کوششیں کیں. مسلمانوں کے الگ وطن کے لیے بہت سی کوششیں اور جدوجہد کیں. ان کو پاکستان اور بھارتی مسلمانوں میں ایک نامور شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا اور اکثر ان کو دو قومی نظریے کا بانی بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ اور باعزت قوم بنانے کے لیے بھی بہت کوششیں کی. سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ انگریز کو طاقت کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی، لہٰذا مسلمانوں کو غیر مسلم معاشرے میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے انگریز کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہئیں اور مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. سر سید کی اس تحریک کو تحریک علی گڑھ کہا جاتا ہے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا. 1867 میں اردو ہندی تنازع کے بعد دو قومی نظریہ کھل کر سامنے آ گیا. اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا. جی سر سید کا یہ خیال تھا کہ مسلمان کبھی بھی طاقت کی بنا پر انگریزوں کو نہیں ہرا سکتے، انہیں شکست نہیں دے سکتے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مسلمان انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات مطلب دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور مغربی تعلیم حاصل کریں، یعنی ان کی جو انگریزوں کی تعلیم تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں، تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر سکیں. پھر اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی اور اس تحریک کا کیا نام تھا؟ تحریک علی گڑھ کا نام دیا گیا تھا. انہوں نے مسلمانوں کے لفظ قوم کا استعمال کیا اور پھر اردو ہندی تنازع کے بعد دو قومی نظریہ کھل کے سامنے آیا اور یہی جو دو قومی نظریہ تھا یہ پاکستان بننے کی وجہ بنا. اہم معلومات ہیں. سر سید احمد خان نے ایم اے او ہائی اسکول علی گڑھ کی بنیاد رکھی. سر سید احمد خان نے ایم اے او ہائی اسکول علی گڑھ کی بنیاد رکھی. ایم اے او محمڈن اینگلو اورینٹل. ایم اے او کس کی بنیاد رکھی؟ ایم اے او ہائی اسکول کی. ایم اے او ہائی اسکول کی بنیاد رکھی. تو اس کا کیا ہے ایبریویشن؟ محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کی بنیاد رکھی. اس کے بعد ہے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی مشکل وقت میں قیادت کی. جی انہوں نے مسلمانوں کی مشکل وقت میں رہنمائی کی. اگلا ہمارا ٹاپک ہے انڈین نیشنل کانگریس کا قیام. کب آئی یہ قیام میں؟ 1885 میں. کب آئے؟ 1885 میں. انڈین نیشنل کانگریس یہ ایک بھارتی سیاسی جماعت ہے. یہ 1885 میں قیام میں آئی. 1885 میں ایک انگریز اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی تاکہ عوام کے جذبات حکومت تک پہنچ جائیں. اس جماعت کو انگریز حکومت کی سرپرستی حاصل رہی. اس کے کئی سالانہ اجلاسوں کی صدارت بھی انگریز کرتے رہے اور 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بھی ایک انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنا. ابتدا میں کچھ مسلمان بھی کانگریس میں شامل ہوئے مگر کانگریس نے مسلمانوں کے حقوق کی مخالفت کی جس کی وجہ سے کئی اہم رہنما کانگریس سے الگ ہو گئے. جی 1885 میں ایک انگریز کیا نام تھا ان کا؟ اے او ہیوم. انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، یعنی ایک سیاسی جماعت تھی. یہ ہندوؤں کی سیاسی جماعت تھی. یہ سیاسی جماعت کیوں بنائی گئی تھی؟ تاکہ لوگوں کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کی باتیں ان کے حقوق سن سکے، ان کے
بارے جان سکے، اور اس میں کئی سالانہ اجلاس بھی ہوتے تھے جن کی صدارت کون کرتے تھے؟ انگریز کرتے تھے۔ لیکن مسلمان بھی، کچھ مسلمان جو تھے وہ اس جماعت، سیاسی جماعت میں شامل ہوئے، لیکن مسلمانوں کے حقوق کی مخالفت کی گئی، یعنی مسلمانوں کو کوئی حقوق فراہم نہیں کیے گئے۔ تو پھر کئی اہم رہنما جو تھے انہوں نے کانگریس چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی؟ کیونکہ مسلمانوں کے حقوق کی تو مخالفت تھی، مسلمانوں کی تو وہاں پر سنی ہی نہیں گئی، کیونکہ یہ ایک ہندوؤں کی سیاسی جماعت تھی جس کی صدارت انگریز کر رہے تھے۔ اہم معلومات ہیں، کوئی طالب علم کا کانگریس کا ممبر نہیں بن سکتا تھا۔ جی، اگلا ہمارا ٹاپک ہے تقسیم بنگال۔ تقسیم بنگال، آپ دیکھ رہے ہیں نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ بنگال کی تقسیم۔ تقسیم بنگال مطلب بنگال کی تقسیم۔ بنگال برطانوی ہند میں ایک صوبہ، آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ برطانوی ہند میں ایک صوبہ تھا جو آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ وہ کون سا صوبہ تھا؟ بنگال کا صوبہ تھا۔ اس صوبے میں مشرقی بنگال کی طرف مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور دوسری طرف ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو پھر اس طرح کیا گیا کہ 1905 میں انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں مشرقی بنگال تھا تو وہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، اور جو مغربی تھا وہاں پر ہندو تو وہ ہندوؤں کو۔ لیکن ہندوؤں کو یہ بات ناگوار گزری، ان کو یہ نہیں منظور تھا کہ مسلمان کیوں الگ آزاد زندگی گزاریں، تو انہوں نے اس بات کی مخالفت شروع کر دی، اور پھر ان کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ پڑھتے ہیں 1905 میں انگریزوں نے اپنی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اتفاقاً مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کی امید پیدا ہوئی، مگر ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی۔ انگریز حکومت نے 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر کے دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا۔ جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف مسلمانوں کی تعداد تھی اور دوسری طرف ہندوؤں کی، تو انگریزوں نے سوچا کیوں نہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن ہندوؤں کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ خوش نہیں تھے کہ کیوں مسلمان آزادی سے زندگی بسر کریں گے، وہ تو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا چاہتے تھے، تو انہوں نے انگریزوں کی مخالفت شروع کر دی۔ جس کی وجہ سے پھر انگریزوں نے مجبور ہو کر دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ بنگال کی تقسیم کو منسوخ کیا جائے گا اور اسے پھر سے ایک صوبہ بنا دیا جائے گا۔ اہم معلومات ہیں، بنگال کی تقسیم منسوخ ہونے سے مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے بارے مایوسی پیدا ہوئی۔ جی، ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کو جب بنگال تقسیم ہو رہا تھا تو انہیں یہ خوشی تھی کہ اب وہ آزادی سے اپنے حصے میں زندگی بسر کر سکیں گے، لیکن جب ہندوؤں نے اس بات کی مخالفت کی تو انہیں پتہ تھا کہ اب دوبارہ ہندوؤں کا ہم پر روب ہوگا اور ہم پر ظلم و ستم ڈھائیں گے، تو ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے شملہ وفد 1906۔ طلباء و طالبات، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کون سے سال میں ہوا، تقسیم بنگال کب ہوئی اور شملہ وفد کب ہوا؟ تو آپ کو یہ تاریخیں، یہ سن یاد ہونے چاہیے۔ شملہ وفد 1906۔ جی، شملہ ایک مقام ہے، انڈیا میں ایک مقام ہے۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمان رہنماؤں کا وفد سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا، جس میں لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات اور دوسرے مطالبات پر ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا۔ یعنی ایک وفد کہتے ہیں ایک ایسی کچھ چند لوگوں کا مجموعہ یا گروپ جو
اگر یہاں پر ہم جیسے سیاست کے بارے بات کریں ہیں تو جو سیاسی بصیرت رکھتے ہوں، یعنی جو سیاست کے بارے میں بصیرت رکھتے ہوں اور گفتگو کر سکتے ہوں، تو اس طرح چند لوگوں کے گروپ کو وفد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مذہب کے بارے بات کریں کہ چند لوگوں کا وفد جو تھا اس نے مذہبی علماء سے یا اسکالر سے گفتگو کی، تو وفد یعنی جو بصیرت رکھتا ہو، بات چیت کرنا جانتا ہو۔ تو ایک وفد تھا جو شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ کیوں ملا؟ تاکہ مسلمانوں کے الگ انتخابات اور مطالبات پر غور کیا جا سکے۔ اہم معلومات: شملہ وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کو اپنی سیاسی جماعت قائم کرنے کا حوصلہ بخشا، یعنی شملہ وفد کی کامیابی نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو سیاسی جماعت قائم کرنے کا حوصلہ دیا۔ جداگانہ انتخابات کی شکل میں ہر قوم اپنے اپنے نمائندوں کو ووٹ دینے کی حقدار ٹھہری، یعنی اس وقت میں ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ جداگانہ انتخابات کیے گئے تاکہ ہر قوم اپنی اپنی جو ان کا اپنا پسندیدہ نمائندہ ہے اس کو ووٹ دینے کے حقدار ہوں۔ طلباء و طالبات، ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہو گیا۔ طلباء و طالبات، اب ہم اپنا تیسرے دن کا کام شروع کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 30 کھولیں۔ صفحہ نمبر 30 ہمارا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ کیا ہے؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ کب قیام میں آئی؟ 1906۔ جی، آل انڈیا مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت ہے۔ مسلمانوں نے اسٹوڈنٹس اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ اجلاس میں یہ ایک اجلاس تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کے لیے ایک سیاسی جماعت تشکیل دی جائے، اور اس کے جو پہلے صدر تھے ان کا نام تھا سر آغا خان۔ سر آغا خان کو مسلم لیگ کا پہلا صدر چنا گیا تھا اور اس کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ ہم کتاب سے پڑھتے ہیں۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس کب ہوا، کہاں ہوا؟ آپ سے یہ مختصر سوالات و جوابات میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے خالی جگہ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کو بار بار یہ بات اسی لیے بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنے پاس پینسل یا ہائی لائٹر رکھیں اور انڈر لائن کرتے رہا کریں امپورٹنٹ لائنس کو، تاکہ آپ توجہ سے سنیں۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہوں گے آپ کو خود پتہ لگے گا کہ کون سی لائن یا کون سا پوائنٹ اہم ہے، اور پھر آپ سے اگر یہ مختصر سوالات جوابات میں پوچھا جائے یا آپ سے فل ان دا بلینک سے کسی بھی طریقے سے پوچھا جائے تو آپ کو اس کا آنسر یا اس کا جواب پتہ ہوگا۔ تو 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا، جس میں نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے قیام کی تجویز پیش کی اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ جی، کس نے تجویز پیش کی تھی مسلم لیگ کے قیام کی؟ نواب سلیم اللہ خان نے۔ اس اجلاس کے کچھ اہم مقاصد تھے۔ اب وہ مقاصد کیا تھے؟ نمبر 1، انگریز حکومت سے تعاون کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، دوسری قوموں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا، یعنی جو انگریز حکومت ہے اس سے تعاون کرنا اور مسلمانوں کے حقوق، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں یا کوئی بھی حقوق ہوں، ان کی حفاظت کی جائے۔
اور دوسری قوموں سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ پنجاب میں سر محمد شفیع، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ملک برکت علی اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے مسلم سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ میں نے آپ کو بتایا آل انڈیا مسلم لیگ کے جو پہلے صدر تھے وہ کون تھے؟ سر آغا خان تھے۔ نواب سلیم اللہ خان نے تجویز پیش کی تھی، لیکن پہلے صدر کون تھے؟ سر آغا خان تھے، اور اس کا مرکزی دفتر کہاں تھا؟ علی گڑھ میں قائم ہوا۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے معاہدہ لکھنؤ 1916۔ معاہدہ لکھنؤ، معاہدہ کسے کہا جاتا ہے؟ معاہدہ کچھ شرائط ہوتی ہیں جو دو فریقین کے درمیان طے پائی جاتی ہیں۔ کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے دو گروہ ہیں، دو گروپس ہیں، دو فریقین ہیں، تو ان کے درمیان کسی بات کو لے کر یا کسی مسئلے کو لے کر کچھ شرائط طے پائی جاتی ہیں، اسے معاہدہ کہتی ہیں۔ معاہدہ لکھنؤ 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ جی کیوں؟ کیونکہ یہ لکھنؤ کے مقام پر طے پایا گیا، تو اسی لیے اس کا نام معاہدہ لکھنؤ رکھ دیا گیا، جسے میثاق لکھنؤ یا معاہدہ لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ جی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ معاہدہ لکھنؤ کا دوسرا نام کیا ہے؟ میثاق لکھنؤ۔ اس معاہدے میں پہلی بار کانگریس نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور اس کے جداگانہ انتخابات کے اصول کو تسلیم کیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا نام دیا گیا۔ جی اسٹوڈنٹس، اس معاہدے کے کچھ اہم نکات ہیں جو آپ آگے بڑی کلاسز میں جا کر پڑھیں گے۔ اس میں سے جو اہم تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو الگ قوم اور اس کے الگ انتخابات کو منظور کیا گیا، اور مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں مخصوص کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو بھی سیٹس دی جانی چاہیے قانون ساز اسمبلی میں۔ اب اس معاہدے کی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کسے کہا جاتا ہے؟ جو دو ملکوں کے درمیان بات چیت کرتے ہیں یا ایک ملک کا پیغام دوسرے ملک کو کنوے کرتے ہیں، انہیں سفیر کہا جاتا ہے۔ تو اس معاہدے کی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سفیر کا نام دیا گیا۔ اہم معلومات ہیں، معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کی وجہ سے عمل میں آیا۔ جی یہ معاہدہ کس کی کوششوں سے عمل میں آیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے یہ معاہدہ عمل میں آیا۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت 1919۔ تحریک خلافت 1919۔ خلافت طلباء و طالبات ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جانشینی کے ہیں۔ خلافت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جانشینی کے ہیں، یعنی خلیفہ کا منصب۔ یہ ایک سیاسی اور دینی اصطلاح ہے جس کے معنی سیاست یا حکومت، اور اگر ہم دینی امور سے کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے ہیں۔ تحریک خلافت ایک خالص مذہبی تحریک تھی، اور پڑھتے ہیں برِ صغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں تحریک خلافت شروع کی۔ جی اس تحریک کے کچھ اہم مقاصد تھے۔ سب سے پہلے تو یہ تحریک خلافت کب شروع کی گئی؟ 1919 میں۔ اور کیوں شروع کی گئی؟ کیونکہ اس تحریک کے کچھ اہم مقاصد تھے، اور وہ مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ترکی میں خلافت کے نظام کو قائم رکھا جائے۔ نمبر 2، مکہ، مدینہ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 3،
خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس خلافت کا جو مقصد تھا، کیونکہ یہ ایک خالص مذہبی تحریک تھی تو اس کا مقصد خلافت عثمانیہ کا تحفظ تھا، اور اس خلافت کا مقصد تھا کہ اسلامی طرز حکومت اور مسلمانوں کی اجتماعی لیڈرشپ۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات۔ کیا ہمارا اگلا ٹاپک ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 14 نکات 1929 1929۔ جی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، جن میں مسلمانوں کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس، ہندو مسلم مسئلے کے حل کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مارچ 1929 کو دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 14 نکات پیش کیے، اور یہ جو 14 نکات تھے وہ تحریک پاکستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، پاکستان بننے سے 18 سال پہلے جب ہندوستان اور پاکستان کا وجود نہیں تھا، اس وقت قائد اعظم نے یہ 14 نکات پیش کیے تھے، اور یہ جو 14 نکات تھے اس میں مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کیا گیا تھا، اور یہ 14 نکات آپ آگے بڑی کلاسز میں جا کر پڑھیں گے۔ یہ تمام ٹاپکس جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ابھی کیونکہ آپ کی کلاس چھوٹی ہے تو زیادہ تفصیل نہیں دی گئی، لیکن جیسے جیسے آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے تو آپ کو ان کی باقاعدہ پوری ڈیٹیل ملے گی۔ آپ کو تحریک خلافت کے مقاصد، معاہدہ لکھنؤ کے جو نکات تھے وہ قائد اعظم کے 14 نکات، وہ 14 نکات کون سے تھے وہ آپ آگے بڑی کلاسز میں پڑھیں گے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد کب ہوا تھا یہ خطبہ؟ 29 دسمبر 1930 کو۔ یہ خطبہ کب پیش کیا گیا تھا، کب دیا گیا تھا؟ 29 دسمبر 1930 کو۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الہ آباد کے مقام پر اپنے خطبے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا تصور پیش کیا۔ جی اسٹوڈنٹس، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سیشن میں 25th سیشن میں 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر خطبہ دیا تھا۔ اس کو خطبہ الہ آباد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ الہ آباد کے مقام پر دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کو بیان کرتے ہوئے ان کا حل بیان کیا۔ اور حل انہوں نے کیا بتایا تھا اس کا؟ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل کا حل ایک علیحدہ ریاست ہے، یعنی علیحدہ ملک اگر مسلمانوں کے لیے بنایا جائے تو یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے قرارداد لاہور 1940، جسے ہم ریزولوشن ڈے بھی کہتے ہیں۔ قرارداد لاہور 1940۔ لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلسے کی صدارت کی۔ کئی اخبارات نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ جی اسٹوڈنٹس، قوموں کی زندگی میں بعض لمحات انتہائی فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لمحہ مسلمانان بر صغیر کی زندگی میں 23 مارچ 1940 کو آیا۔
جب لاہور کے وسیع و عریض میدان جسے منٹو پارک کہا جاتا ہے لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے اور مولوی اے کے فضل الحق نے قرارداد پیش کی۔ یہ وہ عظیم دن تھا جب انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے قرارداد پاکستان منظور کی گئی، جسے آپ مینار پاکستان کہتے ہیں۔ آج کل اسے گریٹر اقبال پارک کا نام دے دیا گیا ہے۔ اسے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان وہاں پر پیش کی گئی تھی، اس مقام پر۔ اسے ہم ریزولوشن ڈے بھی کہتے ہیں۔ اہم معلومات ہیں۔ 1940 میں قرارداد لاہور مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی، عبدالقاسم فضل الحق نے پیش کی تھی، اور مینار پاکستان قرارداد لاہور کی یاد میں لاہور میں تعمیر کیا گیا۔ جی، مینار پاکستان کس کی یاد میں لاہور میں تعمیر کیا گیا تھا؟ قرارداد لاہور کی یاد میں ہی مینار پاکستان تعمیر کیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ بہت سے طلباء و طالبات نے مینار پاکستان دیکھا ہوگا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب اسے گریٹر اقبال پارک کا نام بھی دے دیا گیا ہے، تو وہاں پر یہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے 1946 کے انتخابات۔ کیا ہیں؟ 1946 کے انتخابات۔ انتخابات جو ہیں وہ انتخاب کی جمع ہے۔ یہ لفظ منتخب سے نکالا گیا ہے، جس کا مطلب ہے چننا یا چناؤ، یعنی اکثریت سے کسی فرد کو کسی سیاسی جماعت کا عہدہ دار یا عوام کا نمائندہ منتخب کرنا، جنہیں ہم الیکشن بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسے انتخابات کہا گیا۔ مسلم لیگ کے 1946 کے انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو شکست دی۔ جی، مسلم لیگ نے 1946 یعنی 1946 میں جو مسلم لیگ نے انتخابات لڑے، اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو شکست دے دی۔ مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر ثابت کر دیا کہ پاکستان کا قیام عوامی اور جمہوری مطالبہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، ملک کا نظام چلانے کے لیے حکمران جو ہیں وہ انتخابات کے ذریعے چنے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لوگ اپنی پسندیدہ جماعت کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، اور اس میں سے جو کامیاب امیدوار سامنے آتے ہیں پھر ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ دی جاتی ہے۔ تو پاکستان کا قیام عوامی اور جمہوری مطالبہ ہے، یعنی انتخابات یعنی ووٹ کے ذریعے عوام جب ووٹ دیتی ہے، عوام کی رائے اور پسند کے مطابق آنے والی حکومت کو جمہوری یا عوامی حکومت کہا جاتا ہے، یعنی اسے عوام نے چنا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے عبوری حکومت۔ عبوری حکومت کہتے ہیں عارضی حکومت کو، جو تھوڑے عرصے کے لیے کوئی حکمران آتا ہے، یعنی عبوری حکومت، اسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے، عارضی حکومت۔ ستمبر 1946 میں وائسرائے ہند نے کانگریس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا۔ مسلم لیگ نے بھی عبوری حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، یعنی کسی وجہ سے سیاسی مسائل کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے اگر جو ہمارے ملک کے حکمران ہوتے ہیں انہیں حکومت سے برخاست کر دیا جائے، مطلب ان کے عہدے سے برخاست کر دیا جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر جس بھی حکمران کو لایا جاتا ہے تو اسے عبوری حکومت یا عارضی حکومت کہا جاتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ کیا ہے؟ 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ ہندوستان کی تقسیم کے فارمولے کو 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں، جس کے تحت ہندو، سکھ اور مسلمانوں نے ہندوستان کی تقسیم کو تسلیم کر لیا۔ جی، یعنی 3 جون کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے؟ ہندوستان کی تقسیم کا فارمولہ جو ہے اسے 3 جون کا منصوبہ کہا جاتا ہے،
اور اس کو ہندو، سکھ اور مسلمانوں نے اس تقسیم کو تسلیم کر لیا، یعنی منظور کر لیا۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے قیام پاکستان۔ کیا ہے؟ قیام پاکستان، یعنی پاکستان کا قیام، پاکستان وجود میں کب آیا؟ یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اس وقت پاکستان 2 حصوں، مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ پاکستان کو آزادی کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان تو وجود میں آ گیا، اور پاکستان 2 حصوں کون کون سے، مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا۔ لیکن پاکستان کو آزادی کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مسائل آپ اگلے اپنے ٹاپک میں پڑھیں گے، اور آپ سے اسٹوڈنٹس پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ہجرت۔ کیا ہے؟ ہجرت۔ ہجرت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر آباد ہو جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ پنجاب کی تقسیم کے فیصلے کی بنا پر لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی، جس کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پنجاب کے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ہم نے اپنے پہلے ٹاپک میں پڑھا، پہلے پوائنٹ میں قیام پاکستان میں، کہ پاکستان کو آزادی کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مسائل کیا تھے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ ظلم و ستم، بربریت ہندوستان قوم ہندو مسلمانوں پر کرتے تھے، اور جب مسلمان جداگانہ آزاد زندگی بسر کرنے لگے تو ہندوؤں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، تو بہت سے انہوں نے جب ظلم و ستم ڈھائے تو بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بہت سے لوگ جن کے گھر برِ صغیر کے اس حصے میں آباد تھے، جب الگ ہوا یہ پاکستان اور ہندوستان تو بہت سے لوگوں کو وہاں اپنا بہت کچھ چھوڑ کر پنجاب آئے، اور بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے۔ کئی لوگوں کی جائیداد، مالیت، جو کچھ تھا سب کچھ انہیں چھوڑنا پڑا۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا تیسرے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ طلباء و طالبات، اب ہم اپنا چوتھے دن کا کام شروع کریں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے لیاقت علی خان کا دور حکومت۔ کیا ہے؟ لیاقت علی خان کا دور حکومت۔ جی، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ بعد میں سیاسی مسائل کی وجہ سے کئی حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ اسٹوڈنٹس، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سی جدوجہد اور کوششیں کیں کہ ملک کے اندر جو مسائل ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہیں، پڑھائی سے، روزگار سے، یا اور جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی بہت کوشش کی۔ لیکن کچھ عرصے بعد کچھ سیاسی مسائل کی وجہ سے حکومت تبدیل ہوئی، اور 1958 میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔ جی، مارشل لاء کسے کہا جاتا ہے؟ مارشل لاء کہا جاتا ہے فوج کی حکومت کو، یعنی جب فوج حکومت کرتی ہے، آرمی حکومت کرتی ہے تو اسے مارشل لاء کہا جاتا ہے۔ اہم معلومات ہیں، انتخابات کے ذریعے بننے والی حکومت کو جمہوری یا عوامی حکومت کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے اپنے تیسرے دن کے کام میں جب ہم نے 1946 کے انتخابات پڑھے تھے تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا قیام عوامی اور جمہوری مطالبہ ہے، یعنی انتخابات کے ذریعے جو حکومت جسے عوام ووٹ دے کے حکمران بناتی ہے اسے جمہوری یا عوامی حکومت کہا جاتا ہے۔
آگے ہے فوج کی حکومت اور اقتدار کو مارشل لاء کہتے ہیں، یعنی جب فوج اقتدار سنبھال لیتی ہے، حکومت کس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے؟ فوج کے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے جنرل محمد ایوب خان کا دور حکومت۔ کس کا دور حکومت شروع ہوا پھر؟ جنرل محمد ایوب خان کا۔ اسٹوڈنٹس، جنرل یہ آرمی کا ایک رینک ہے، آرمی چیف کو جنرل کہا جاتا ہے، یعنی جن کے نام کے ساتھ جنرل لگا ہوا ہے آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ فوج کی حکومت، یعنی فوج کا دور حکومت آ گیا۔ آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان۔ جب جنرل آ گیا جن کے نام کے ساتھ جنرل ہے، اٹ مینس کہ فوج کا دور حکومت شروع ہو گیا، کیونکہ جنرل فوج کا، آرمی کا ایک رینک ہے، سب سے اونچا عہدہ ہے، جنہیں ہم آرمی چیف بھی کہتے ہیں۔ جی، جنرل محمد ایوب خان کا دور حکومت۔ جنرل محمد ایوب خان کے دور حکومت میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 1965 میں جنگ چھڑ گئی، جس میں پاکستان کی بہادر افواج نے کئی گنا بڑی ہندوستانی فوج کو شکست دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ملکی سیاست میں عملی طور پر حصہ لیتے ہوئے جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا۔ جی، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کون تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھیں۔ انہوں نے ملکی سیاست میں حصہ لیا اور پھر انہوں نے جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑے۔ ٹھیک ہے، الیکشن لڑے یعنی جیسے آپ کو بتایا کہ پھر عوام ووٹ دیتی ہے، عوام منتخب کرتی ہے کہ ہمارا نمائندہ، ہمارا حکمران کون ہوگا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے جنرل آغا یحییٰ خان کا دور حکومت۔ کن کا دور حکومت شروع ہوا پھر؟ جنرل آغا یحییٰ خان کا دور حکومت شروع ہوا، یہ بھی یعنی فوج ہی کا دور تھا۔ جنرل ایوب خان کے بعد اقتدار جنرل محمد یحییٰ خان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پاکستان کے پہلے عام انتخابات 1970 میں ہوئے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے 1970 سے پہلے جو انتخابات ہوتے تھے وہ عام انتخابات نہیں تھے، یعنی عوام کی مرضی سے حکمران نہیں چنے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، 1970 میں جب عام انتخابات ہوئے تو عوام نے پھر چننا شروع کیا کہ ہمارا جو حکمران ہے وہ کون ہوگا، کس کے ذریعے؟ ووٹس کے ذریعے۔ ووٹ دے کے، جیسے آج بھی الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ دیے جاتے ہیں، ہم خود چنتے ہیں کہ ہمارا حکمران کون ہوگا، اسی طرح 1970 میں یہ عام انتخابات شروع ہوئے۔ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان ہندوستان کی سازش کے نتیجے میں الگ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بنا۔ جی، دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان ہندوستان کی سازش کے نتیجے میں الگ ہو کر کیونکہ پاکستان دو حصوں میں تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، لیکن پھر ہندوستان نے سازش کی، مطلب ہندوؤں نے سازش کی، اور اس سازش کا نتیجہ کیا تھا کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر دیا گیا، یعنی مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کر دیا گیا اور اس کا نام بھی بنگلہ دیش رکھ دیا گیا، یعنی بنگلہ دیش کے نام سے اسے ایک الگ ملک بنا دیا گیا، اور مشرقی پاکستان جو اس کا پرانا نام تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ یعنی اسٹوڈنٹس، مشرقی پاکستان بھی پاکستان کا حصہ تھا، لیکن ہندوؤں نے سازش کی اور اسے الگ کیا گیا پھر، اور اب ہم اسے بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ کن کا دور حکومت شروع ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو اپنی حکومت قائم کی۔
ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کا متفقہ آئین بنایا اور ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ جی، مشرقی پاکستان جب الگ ہو گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ اس جماعت کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو اپنی حکومت قائم کی۔ 1973 میں انہوں نے ایک متفقہ آئین بنایا۔ متفقہ آئین کہتے ہیں ایسا آئین جس پر سب راضی ہوں، یعنی جس میں سب کی رضامندی شامل ہو۔ انہوں نے ایک ایسا آئین بنایا اور ایٹمی پروگرام شروع کیا، یعنی جس کی وجہ سے پاکستان مضبوط ایک ملک بنا۔ انہوں نے ایک ایسا پروگرام، ایٹمی پروگرام شروع کیا، اگرچہ یہ بعد میں پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن یہ کام تب شروع کر دیے گئے تھے۔ اہم معلومات ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد اور پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے۔ جی، ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق کون سے صوبے سے تھا؟ صوبہ سندھ سے تھا، اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد تھے اور پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم نے جب لیاقت علی خان کا دور حکومت پڑھا تو اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، اور یہاں پر ہے جی پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لیاقت علی خان جب پاکستان بنا تو انہیں وزیر اعظم وہ خود بنے، یعنی انہیں عوام نے نہیں چنا، لیکن یہ جو منتخب شدہ ہیں یعنی ذوالفقار علی بھٹو منتخب وزیر اعظم، یعنی عام جو لوگ ہیں، عوام ہیں، انہوں نے ان کو منتخب کیا وزیر اعظم کے لیے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت۔ کیا ہے؟ جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت۔ جنرل ضیاء الحق یعنی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لاء لگا دیا۔ 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک نامزد مجلس شورا بنائی جو 1985 تک قائم رہی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بعد ایک دفعہ پھر فوج کا اقتدار آ گیا اور ملک میں مارشل لاء لگا دیا گیا، یعنی فوج آ گئی۔ اور پھر 1981 میں انہوں نے ایک نامزد مجلس شورا بنائی۔ اب مجلس شورا یعنی شورا کا مطلب ہے مشورہ، یعنی ایک ایسی آئین ساز جماعت یا ایسی جماعت جس میں انتظام کے لیے صلاح و مشورہ کیا جائے۔ اسے آپ قانون ساز مجلس یا قانون ساز اسمبلی یا کونسل بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ 1985 تک قائم رہی۔ کب تک قائم رہی؟ 1985 تک۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مجلس شورا کب بنائی گئی اور کب تک قائم رہی؟ آپ کو یہ سال یاد ہونے چاہیے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت۔ کن کی حکومت؟ بے نظیر بھٹو کی حکومت۔ بے نظیر بھٹو کون تھی؟ ابھی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے جو دور حکومت تھا اس میں ہم نے پڑھا کہ ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد تھے، یعنی بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو پاکستان کی 2 مرتبہ وزیر اعظم بنی۔ 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی منتخب حکومت کو ختم کر کے دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا۔ 1993 کے انتخابات کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو دوبارہ ملکی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ انہیں 2007 میں شہید کر دیا گیا۔ طلباء و طالبات، محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ پہلی خاتون وزیر اعظم، یعنی لیڈیز میں یہ سب سے پہلی خاتون تھیں جو ملک کی وزیر اعظم بنی تھیں۔ 1990 میں صدر غلام اسحاق نے ان کی حکومت کو ختم کیا اور دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا۔
یعنی انہیں منتخب کر لیا گیا تھا، انہیں عوام کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا، لیکن صدر غلام اسحاق نے اس حکومت کو ختم کر کے دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا اور وہ ایک دفعہ پھر سے ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں، لیکن انہیں 2007 میں شہید کر دیا گیا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت۔ جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت۔ جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت 1999 سے شروع ہوتا ہے۔ 1999 سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت کا نظام متعارف کروایا گیا۔ اس دور میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے نشستیں مخصوص کی گئیں۔ یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے شعبے میں خصوصی توجہ دی گئی۔ جی اسٹوڈنٹس، ان کا دور حکومت 1999 سے شروع ہوتا ہے اور انہوں نے جو آئین تھا اس میں کچھ انہوں نے نچلی سطح پر بہت اعلیٰ کام کیے، یعنی انہوں نے اس دور میں جو قومی اور صوبائی اسمبلیاں تھیں انہوں نے اس میں خواتین کے لیے نشستیں یعنی سیٹس مخصوص کی کہ خواتین کو بھی حق دیا جائے، ان کے لیے بھی سیٹس ہونی چاہیے، اور دوسرا کہ نچلی سطح پر جو لوگ ہیں مقامی حکومت یعنی کونسلر وغیرہ یہ بلدیاتی نظام لے کر آئے، اور یونیورسٹیوں یعنی جامعات میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق جسے ہم ریسرچ کہتے ہیں اس کے شعبے پر بھی توجہ دی۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت۔ سید یوسف رضا گیلانی کا دور حکومت۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے دور میں 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی جس کے نتیجے میں صوبوں کو مزید اختیارات ملے۔ جی 2008 کے جب انتخابات ہوئے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی، یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سید یوسف رضا گیلانی کون سی سیاسی جماعت سے بلونگ کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہے پیپلز پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، کب بنے؟ 2008 میں، اور پھر انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم منظور کی جس کے نتیجے میں صوبوں کو مزید اختیارات ملے۔ 18ویں آئینی ترمیم یعنی انہوں نے آئین میں ایک کچھ تبدیلیاں ہوئیں آئین میں، اسے 18ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں صوبوں کو زیادہ اختیارات ملے۔ صحت اور تعلیم کا جو اختیار تھا وہ پہلے صوبوں کے پاس نہیں تھا، اسے مرکز ہی کنٹرول کرتا تھا، لیکن جب سید یوسف رضا گیلانی نے اس آئین میں تبدیلی کی، ترمیم جسے ہم امینڈمنٹ کہتے ہیں، تو اس ترمیم کے بعد صوبوں کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ صحت اور تعلیم کے اختیارات پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے جو تبدیلی متفقہ طور پر کی جاتی ہے، یعنی آئین میں تبدیلی یوں ہی نہیں کی جا سکتی کہ مطلب آپ کہہ دیں کہ آئین میں کوئی تبدیلی، اس کے لیے باقاعدہ ایک آئین پاس کیا جاتا ہے اور یہ عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے متفقہ رائے پر کیا جاتا ہے، یعنی 2/3 اکثریت سے کیا جاتا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت راضی ہے اس آئین پر تبھی تبدیلی ہوتی ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے میاں محمد نواز شریف کی حکومت۔ جی میاں محمد نواز شریف 1990، 1997 اور 2013 میں وزیر اعظم بنے، یعنی 3 دفعہ یہ وزیر اعظم بنے۔ ان کے دور حکومت کے اہم کارناموں میں موٹر ویز کی تعمیر، ایٹمی دھماکے اور چین پاکستان راہداری منصوبے شامل ہیں جسے ہم سی پیک بھی کہتے ہیں۔ یہ سب میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں شروع ہوا۔ میاں محمد نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا گیا، یعنی انہوں نے 28 مئی 1998 کو
میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا. کب کیا گیا تھا؟ 28 مئی 1998 1998 میں. اور پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا گیا. اسی لیے ہر سال 28 مئی کو پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی یاد میں یوم تکبیر منایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس، ہمارا چوتھے دن کا کام مکمل ہو گیا ہے. طلباء و طالبات، اب ہم اپنا 5ویں دن کا کام شروع کریں گے. ہمارا 5ویں دن کا کام ہے ہمارا ماضی اور حال. اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 34 نکالیں. صفحہ نمبر 34 پہ ہمارا ماضی اور حال. ہمارا ٹاپک ہے ہمارا ماضی. کیا ہے؟ ہمارا ماضی. پاکستان کو اپنے قیام کے ابتدائی برسوں میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بھارت سے آنے والے مسلمان مہاجرین کو آباد کرنے کا مسئلہ بہت سنگین تھا. سرکاری دفاتر، تعلیمی ادارے، بینکوں اور صنعتوں کی کمی تھی. سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے میں مسائل کا سامنا تھا. ریلوے، سڑکوں، پانی اور بجلی کے نظام کی بری حالت تھی. اسکول، کالج، یونیورسٹیوں، میڈیکل اور انجینئرنگ کے اداروں کی کمی تھی. 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نے ملک کو اور قوم کو ایک بڑے صدمے سے دوچار کر دیا. جی، ہمارا ماضی جو تھا وہ مشکلات سے بھرا پڑا تھا. ہمارے آباء و اجداد کو اور پاکستان کے قیام کے کئی جو سال تک مسلمانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یعنی جو بھارت سے مسلمان ادھر آئے تھے ان کو بھی رہن سہن کے لیے سب سے پہلے تو گھر بار نہیں تھا، روزگار نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی. اسی طرح سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے میں مسائل کا سامنا، بہت سے مسائل تھے. ٹرانسپورٹ، پانی، بجلی، گیس اور اعلیٰ تعلیم کی کمی. اور ان سب کے بعد جب 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو یہ ایک قوم کا ایک بڑا نقصان تھا. قوم ایک بڑے صدمے سے دوچار ہوئی. اگلا ہمارا ٹاپک ہے ہمارا حال. ہمارا حال یعنی اب ہم پریزنٹ، جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا حال کیسا ہے دیکھتے ہیں. موجودہ دور میں پاکستان کی صنعت نے ترقی کی. تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتوں کی فراہمی، برآمدات اور بیرونی ممالک میں پاکستان افرادی قوت میں اضافہ ہوا. پاکستانی افرادی قوت میں اضافہ ہوا. ہر معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں، مگر اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت ان مسائل پر قابو پائے. پاکستان میں آبادی میں اضافہ، بدعنوانی، دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام اور معیاری تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارا حال ماضی سے بہتر ہے اور آج کے پاکستان کا شمار خطے کی جدید ریاستوں میں ہوتا ہے. جی، ہمارا حال یہ ہے کہ موجودہ دور جسے ہم کہتے ہیں اس میں پاکستان نے صنعتی ترقی کی ہے. اعلیٰ تعلیم کی سہولیات میسر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ صحت کی بہتر سہولیات میسر آئی ہیں. برآمدات میں اور بیرونی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن پاکستان میں آبادی کی وجہ سے مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے، جیسے بدعنوانی، جسے ہم کرپشن کہتے ہیں، دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام یعنی سیاست میں دلچسپی سے کام نہ لینا یا اپنے فرائض کو انجام بہتر طریقے سے نہ دینا. ان وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جو ہمارا موجودہ دور ہے وہ ہمارے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کا شمار خطے کی جدید ریاستوں میں ہوتا ہے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے سیاحت اور دریافت کا زمانہ. سیاحت کہتے ہیں سیر و تفریح کو اور دریافت کا مطلب ہے نئی نئی چیزوں کو تلاش کرنا. قدیم زمانے میں آمد و رفت کی سہولتیں کم ہونے کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر بہت مشکل تھا. 11ویں صدی عیسوی سے لوگوں کا رجحان سیاحت اور تجارتی راستوں کی تلاش کی طرف ہوا اور وہ دوسری قوموں کے حالات جاننے کی طرف متوجہ ہوئے. سیاح اور مہم جو لوگوں نے نئے علاقے دریافت کیے،
مسلمان سیاحوں نے عالمی سیاحت اور دریافت میں خاص دلچسپی لی اور دنیا کو بہت سی معلومات بہم پہنچائیں۔ 11ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی کے درمیانی زمانے میں انسان موجودہ دنیا کے بیشتر حصوں سے واقف ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے اس زمانے کو عام طور پر سیاحت اور دریافت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جی، قدیم زمانے میں یعنی پچھلا زمانہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس میں آمد و رفت کی سہولتیں تو کم تھیں، اسی لیے لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بہت مشکل تھا۔ لیکن جب 11ویں صدی عیسوی شروع ہوئی تو لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھا کہ تجارتی راستوں کی تلاش کی جائے کہ کیسے ایک ملک سے دوسرے ملک مطلب تجارت کی جائے اور سامان برآمدات درآمدات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ سیاح اور مہم جو کہتے ہیں جو نئے نئے علاقے تلاش کرتے ہیں، انہوں نے نئے نئے راستے، نئے نئے علاقے دریافت کیے۔ اس سے سیاحت اور دریافت میں دلچسپی پیدا ہوئی اور بہت سی معلومات حاصل کی جانے لگیں۔ 11ویں سے 15ویں صدی کے زمانے کے درمیانی زمانے میں انسان دنیا کے بہت سے حصوں سے واقف ہو گیا تھا، اسی لیے اس زمانے کو سیاحت اور دریافت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سیاحت اور دریافت کا زمانہ کون سی صدی کو کہا جاتا ہے؟ 11ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی کے درمیانی زمانے کو سیاحت اور دریافت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اہم معلومات دیکھتے ہیں۔ البیرونی، مارکو پولو، ابن بطوطہ اور واسکو ڈے گاما مشہور سیاحوں کے نام ہیں۔ جی، یہ مشہور سیاح ہیں۔ کون کون ہیں؟ البیرونی، مارکو پولو، ابن بطوطہ اور واسکو ڈے گاما۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے باب میں، آپ کے چیپٹر میں جہاں اہم پوائنٹس دیے گئے ہیں، اہم معلومات، انہیں خصوصی طور پر یاد کریں تاکہ آپ سے اگر مختصر سوالات جوابات میں پوچھا جائے تو آپ کو معلوم ہو۔ البیرونی خوارزم کے رہنے والے تھے۔ وہ دسمبر 973 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سیاح، تاریخ دان، جغرافیہ دان اور سائنسدان تھے۔ جی، مارکو پولو اٹلی کے شہر وینس میں 1254 میں پیدا ہوئے۔ وینس ایک شہر ہے، بحر روم کے نزدیک نہروں پر آباد کیا گیا یہ شہر ہے۔ مارکو پولو کئی ماہ کا سفر کر کے چین کے بادشاہ کبلائی خان کے دربار میں پہنچے۔ مارکو پولو نے چین میں 17 برس سیاحت کی۔ وہ 1295 میں بہت سے ہیرے اور جواہرات لے کر وطن لوٹا۔ یہ اپنے چچا اور والد کے ساتھ گئے تھے چین۔ ابن بطوطہ 1304 میں مراکش میں پیدا ہوا۔ یہ بھی ایک مشہور سیاح ہیں۔ ابن بطوطہ سلطان دہلی محمد تغلق سے بہت متاثر ہوا۔ ان کا سفر نامہ ایک اہم تاریخی ماخذ ہے، یعنی ان کا سفر نامہ ایک اہم تاریخی کہ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے جو ابن بطوطہ کا جو سفر نامہ ہے۔ واسکو ڈے گاما 1440 میں پرتگال میں پیدا ہوا۔ واسکو ڈے گاما بھی ایک مشہور سیاح ہیں۔ انہوں نے ہندوستان اور پرتگال کے درمیان سمندری راستہ تلاش کیا۔ کیونکہ وہ ایک سیاح ہیں تو انہوں نے ہندوستان اور پرتگال ان دونوں کے درمیان ایک سمندری راستہ تلاش کیا۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے قیام پاکستان کے بعد اہم تاریخی واقعات کی سال وار ترتیب۔ جی، قیام پاکستان کے بعد یعنی جب سے یہ دور حکومت شروع ہوئے تب سے کی بات کر رہے ہیں کہ سال وار ترتیب کیا تھی۔ ذیل میں قیام پاکستان کے بعد اہم تاریخی واقعات کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر شمار اہم تاریخی واقعات سال وار ترتیب۔ تو جی، سب سے پہلا ہے پاکستان اور بھارت کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بنا، یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، جسے ہم UN اقوام متحدہ UNO کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن۔ یہ کب ہوا؟ 1947 میں۔ نمبر 2 ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے 1948 میں۔
نمبر 3 ہے لیاقت علی خان کی شہادت، خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے، ملک غلام محمد گورنر جنرل بنے. یعنی لیاقت علی خان، یہ 1951 میں ہوا کہ لیاقت علی خان شہید ہو گئے اور پھر خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ وزیر اعظم بنے. نمبر 4 ہے محمد علی بوگرا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا 1953 میں. سکندر مرزا پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل بنے. وحدت مغربی پاکستان 1 یونٹ قائم ہوئی 1955 میں. نمبر 6 پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا 1956 میں. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پاکستان کا پہلا آئین کب منظور ہوا؟ 1956 میں. ملک فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بنے 1957 میں. پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم کون تھے؟ ملک فیروز خان نون. اور کب بنے تھے؟ 1957 میں. آگے ہے جنرل محمد ایوب خان نے ملک میں مارشل لاء لگایا. کب لگایا تھا؟ 1958 میں. پاکستان میں دوسرا آئین لاگو کیا گیا 1962 میں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی 1965 کی پاک بھارت جنگ. یہ تو ویسے ہی بہت مشہور ہے، سبھی کو پتہ ہے 1965 کی پاک بھارت جنگ. 25 مارچ 1969 کو جنرل یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا 1969 کو. نمبر 12 ملک میں پہلے عام انتخابات ہوئے 1970 میں. مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا 1971 میں. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم بنے 1971 میں. پاکستان کا تیسرا آئین نافذ ہوا 1973 میں. نمبر 16 ہے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا 1977 میں. غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. ملک سے مارشل لاء اٹھا لیا گیا 1985 میں. پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا 1988 میں. میاں محمد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے 1990 میں. محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری بار ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں 1993 میں. پہلے کب ہوئی تھیں؟ 1988 میں. اور دوسری بار کب ہوئیں؟ 1993 میں. اور اسی طرح میاں محمد نواز شریف پہلے کب منتخب ہوئے وزیر اعظم؟ 1990 میں. اور جب دوسری بار ہوئے تو 1997 میں. پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب کیے؟ 1998 میں. جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا 1999 میں. ملک میں عام انتخابات ہوئے اور میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے 2002 میں. سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے 2008 میں. آصف علی زرداری صدر پاکستان منتخب ہوئے 2008 میں. یعنی 2008 میں سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تھے اور صدر کون بنے تھے؟ آصف علی زرداری بنے تھے. یہ دونوں پیپلز پارٹی کے سے بلونگ کرتے ہیں. راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے 2012 میں. میاں محمد نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے 2013 میں. یعنی میاں محمد نواز شریف پہلے کب وزیر اعظم بنے تھے؟ 1990 میں. دوسری بار بنے 1997 میں اور تیسری بار بنے 2013 میں. آپ سے تینوں سن پوچھے جا سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کون کون سے سن میں وزیر اعظم بنے، کتنی دفعہ وزیر اعظم بنے. آگے 29 نمبر پر ہے ممنون حسین صدر پاکستان بن گئے 2013 میں. نمبر 30 ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور پیش آیا 2014 میں. اور 10 سال بعد ملک میں بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے 2015 میں. اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ تمام جو واقعات کی سال وار ترتیب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو ذہن نشین کریں. آپ سے مختصر سوالات جوابات میں فل ان دا بلینکس میں MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے. اور ویسے بھی یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے تو ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کون صدر بنا، کون وزیر اعظم بنا، کس طرح بنا اور کون سے سن میں بنا. یہ تمام وہ اہم واقعات اور معلومات تھیں
اس کے بعد آپ کے جو مشقی سوالات، خالی جگہ، درست کے آگے نشان اور غلط کے آگے نشان، یہ تمام کام MCQs آپ کو PDF نوٹس کے ذریعے بھیجا جا چکا ہے۔ ہمارا باب نمبر 4 تاریخ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو تو آپ اسکول کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔